خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کے دوران میدان بدر میں، فرمایا یا اللہ یہ 313 جو افراد ہیں جو تیرا نام لیتے ہیں، میں ان کو لے کے میدان بدر میں آ گیا ہوں۔ سامنے کفر کی ساری طاقت ہے، سپر پاور ہے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم آ گئے ہیں، یہ 313 بھی آ گئے ہیں، آج اگر ہمیں فتح حاصل نہ ہوئی تو آج اگر ہم سب لوگ اس جنگ کے اندر کام آ گئے تو پھر قیامت تک اس زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسلام کی تاریخ پڑھیں، کیا خوبصورت باتیں نبی علیہ السلام نے کہی ہیں۔ فرمایا ہم جنگ کی تمنا نہیں کرتے، ہم جنگ کی تمنا نہیں کرتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن فرمایا جب کوئی جنگ کرنے کے لیے ہمارے دروازے تک آ جائے تو پھر ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ مکہ مکرمہ میں ظلم کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اذیتیں پہنچائی، سیدنا بلال کو مارا، عمار بن یاسر کو مارا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا گیا ہے۔ ارے بڑے بڑے لوگوں کو وہاں مارا مکہ مکرمہ میں، اور جب مکہ چھوڑ کے مسلمان مدینہ منورہ آ گئے، مدینہ منورہ میں چاہتے ہیں کہ یہاں سکون سے زندگی گزاریں، چین سے زندگی گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، سماج کو اچھا بنائیں، لیکن مدینہ منورہ کی سکون والی زندگی بھی مکے کے کافروں کو اچھی نہیں لگتی، تو وہ جبراً مکے سے نکل کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ جنگ بدر کا پس منظر ہے، اس کی وجہ ہے۔ دنیا کے کفر نے اس وقت سوچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو سپر پاوریں تھیں، کیسر و کسریٰ، پرویز، مکے کا سب سے بڑا گنڈا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، انہوں نے سوچا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی تعداد تو ابھی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، ہم تو لاکھوں ہیں، ہزاروں ہیں، ہماری تعداد نہیں گنی جا سکتی۔ اب اسلام کی اس سنہری تاریخ کو اٹھا کے جب کبھی پڑھیں گے تو آپ کا ایمان پختہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین پختہ ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت میں اضافہ ہوگا۔ ایک طرف دشمن یہ سوچتا ہے کہ ہم لاکھوں ہیں، ہماری سرکار ہے، ہمارا اقتدار ہے، یہ گنتی کے لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں دکھایا کہ تعداد اگر زیادہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مدد اور ہمت اور حوصلے جن کے پاس زیادہ ہوں، فتح ان کے مقدر کے اندر لکھی جاتی ہے۔ ابو جہل اس لیے آیا ہے کہ آج اسلام کو پوری دنیا میں ختم کرنا ہے۔ ہم بدر کو بار بار اس لیے یاد کرتے ہیں کیونکہ بدر ہماری بنیاد ہے۔ جس طرح پہلا کلمہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتے ہیں، علامہ منصور بجنوری مجھے یاد آ گئے، صبح صبح فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جنگ بدر اور جنگ احد کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی مظہر ہیں۔ جنگ بدر میں لا الہ الا اللہ کی تکمیل ہوئی اور جنگ احد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہ دونوں جنگیں اسلام کے پہلے کلمے کی مظہر ہیں، دونوں کا جنگیں جو ہیں۔ جب کہا لا الہ الا اللہ کہ مکمل ایمان اللہ پر ہے، تو بدر کے اندر فتح ہوئی۔ احد کے میدان میں ذرا سی بات محمد رسول اللہ کی نہیں مانی، ایک پہاڑی سے مورچہ اپنی مرضی سے ہٹا لیا، بڑی شدت سے بہت سارے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ دین کے اندر اگر پیروی کرنی ہے تو ہو بہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی۔ یہ دونوں جنگیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظہر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں فتح حاصل کی،
जंग में जमीन जीती जा सकती है, लेकिन जब कैदी लाए गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैदियों को माफ करना शुरू किया तो पता लगा कि जंगें सिर्फ जमीनें जीतती हैं, किरदार इंसान का दिल जीतता है। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारे लोग ये मशवरा दे सकते थे कि या रसूलल्लाह, दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है, तादाद के साथ क्या होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन में बदर में 313 में रसूलुल्लाह फरमाते कि अल्लाह आज अगर 313 ना रहे तो अब क़यामत तक कोई नहीं होगा। फिर वो 313 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में, और रसूलुल्लाह की मोहब्बत कैसी है कि एक औरत आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके अपना छोटा सा बच्चा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश करती है। आप इसको मोहब्बत की ये दास्तानें अगर पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये दीन हम तक पहुंचा कैसे है। और फिर ये फिक्र भी दूर हो जाएगी कि कुछ लोगों को गलत फहमी है कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाएंगे। एक औरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्योंकि कहा कि कौन है जो जंग के अंदर साजो सामान दे दे, जंग के अंदर जवान दे दे, घर में कुछ नहीं घर में। अपने बच्चे को लेके आती है। लोग कहते हैं तो बहुत छोटा सा बच्चा है, 2-2.5 साल का बच्चा है, ये क्या करना है। फरमाया नहीं या रसूलल्लाह, ये बच्चा ज़रूर छोटा है, आपके पास तलवारें पूरी नहीं, ढालें पूरी नहीं हैं। आप जब मैदान जंग में होंगे तो इस बच्चे की ढाल बना लें, जब दुश्मन आपकी तरफ तीर मारे मेरे बच्चे को आगे रखें, अगर इसके सीने में तीर लगेंगे आपकी जान बच जाएगी, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। उसका इतना कह देना ही काफी है, जबकि उसका बच्चा उसे लौटा के घर भेज दिया गया, लेकिन उसके जज्बे को क़यामत तक याद रखा जाएगा। कौन सी मां अपना बच्चा पेश कर सकती है कुर्बानी के लिए। लोग जंग जीतने के बाद जुल्म करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग जीतने के बाद माफ करते हैं। लोग जंग जीतने के बाद गर्दनें उतारते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग जीतने के बाद औरतों के सर पर दुपट्टा रखने का हुक्म देते हैं। लोग जंग जीतने के बाद घरों के अंदर लूट मचाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग जीतने के बाद गरीबों को भी माल तकसीम करने का हुक्म देते हैं। कुफर की जंग में और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।